إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واجب الاحترام قابل قدر سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا حلیہ مبارک، آپ کا جسم اطہر، آپ کے بال مبارک، آپ کے قدم مبارک اور قد مبارک کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ والو، رب کائنات کی توفیق سے آپ بھی دعا کرتے ہو، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ تو
انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ اس بات کی اور اس عمل کی نشاندہی سنیں گے جس عمل کی برکت سے رب کائنات مرتے وقت انشاءاللہ کلمہ نصیب فرمائے گا۔ دعا تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ایک عمل بھی ہے جو زندگی میں کریں گے تو رب احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام مرتے ہوئے انشاءاللہ کلمہ نصیب فرمائے گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، آسمانوں سے زیادہ، زمینوں سے زیادہ، اور سمندروں سے زیادہ، درختوں سے زیادہ، کائنات میں ریت کے ذرات سے زیادہ۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن وہ رحمت اللہ رب العزت کی حاصل کرنے والے خوش نصیب آدمی اور اللہ پاک کے ایمان والے بندے وہ کون ہیں، اور کون سا وہ شخص ہے، کون سا وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے انسان کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ عمل ہمارا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے تعلق ہے۔ جتنا ہمارا آپ سے تعلق ہوگا، آپ کی حدیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقہ سے، انشاءاللہ اسی آدمی کو کلمہ نصیب ہوگا۔ باقی دعا کرتے رہیں تو یاد رکھو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ فرعون والا ہے۔ فرعون بھی مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا، عمل صالح نہیں تھا۔ پیارے رسول علیہ السلام کی موجودگی میں ایک آدمی آ کے دعا کرتا ہے، بڑی عجیب دعا، کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحمت کر دے اور محمد کریم پر رحمت فرما دے، ولا ترحم معنا احدا، اللہ ہمارے ساتھ کسی تیسرے بندے پہ رحمت نہ فرما۔ کیسی عجیب دعا کرتا ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ تو ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن تو نے بڑی عجیب دعا کی ہے۔ ایک وسیع چیز کو، ایک بڑی فراخ چیز کو تم نے بند کر دیا ہے۔ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، کہتا ہے صرف ہم دونوں پہ رحمت فرما۔ اور آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی رحمت کو اس طرح بیان فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مِئَةَ رحمہ، رب کائنات کی 100 رحمتیں ہیں، انزل منہا رحمتم واحدہ، اللہ پاک نے اپنی زمین پر صرف ایک رحمت کو نازل فرمایا ہے، یتراحم بہا الخلائق والبہائم والعباد، اس ایک رحمت کا حصہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پہ شفقت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور اپنی اولادوں پہ شفقت کرتے ہیں۔ وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اللہ پاک نے 199 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحمت فرما کے، معاف فرما کے، اور جنت کا وارث بنا کے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ کیسی عجیب دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ صرف مجھ پر رحمت فرما اور نبی علیہ السلام پر اور ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحمت نہ فرما۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اور اس رحمت کو لینے والے، اس کے حقدار وہ کون خوش نصیب ہے جس کا تعلق
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے اس مقام پر سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 اور رکوع نمبر 9 اپنے پاک پیغمبر کی ایک آیت میں 9 صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے نبی کے 4 حق بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ محبت فرمائیں گے اور رب کی رحمت شامل حال ہوگی۔ آپ نے محبت سے اپنے چہرے میری طرف فرما لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر کے 9 صفتیں اور آپ کے 4 حق، اور یہ ہمارا عنوان کہ کلمہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے نبی سے اپنا تعلق بناتا ہے۔ تعلق کس طرح بنے گا؟ جو آپ کی حدیث اور سنت پہ عمل کرتا ہے۔ آؤ ذرا رب کا قرآن سنیے اور اپنے ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہمارا تعلق اپنے پاک پیغمبر سے مضبوط فرما دے، ایمان والا، محبت والا، اطاعت والا، اتباع والا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اب ذرا دایاں ہاتھ کھول کر اللہ کے پاک نبی کی 9 صفتیں گنتے جائیں۔ الذین یتبعون، اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ مرتے ہوئے کلمہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ وہ خوش نصیب بندے جو بات مانتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں اور جو اطاعت کرتے ہیں، جو کہا مانتے ہیں۔ الرسول، اللہ کے رسول کی، اور یہ بات سن لیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا رسول ہونا اور سارے انبیاء کا سردار ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول، جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کی پہلی شان، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ النبی، آپ اللہ کے نبی بھی ہے۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جو نئی کتاب لے کر آتا ہے، نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے دین اور پہلی شریعت کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ آپ کا شان کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور رب کے نبی بھی ہیں۔ اور تیسری شان الامی، آپ اللہ کے امی نبی ہیں۔ امی کا معنی کیا ہے؟ کہ کائنات میں آپ کا استاد کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کو جو تعلیم دی ہے عرش والے رب نے دی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ پاک نے خود تعلیم دی ہے۔ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ چوتھی شان آپ کی جو اس آیت میں ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ کے پاک پیغمبر کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ طریقہ تھا۔ آپ مسلمانوں کی بیمار پرسی بھی کرتے اور کفار کی عیادت بھی کرتے۔ آؤ ذرا محبت سے حدیث کا سچا اور سچا واقعہ سماعت فرما لو، اور انشاءاللہ جب حدیث سے محبت کریں گے اور سنت سے پیار کریں گے، اللہ کے نبی سے تعلق بن جائے گا۔ اللہ اس فقیر کو اور آپ کو مرتے ہوئے اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ، فلانا یہودی نوجوان ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہے، صحابہ کرام ہے، ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، یہودی کا بیٹا ہے، خود بھی یہودی ہے۔ آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے آپ نے سوال کیا، بتاؤ یہود کی جماعت، کیا میرا نام اور میرا تذکرہ تم اپنی کتاب تورات کے اندر پاتے ہو؟ اس یہودی لڑکے کا باپ کہتا ہے تورات میں ہم آپ کا ذکر نہیں پاتے، آپ کا نام نہیں پاتے۔
وہ نوجوان بولتا ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے، ابا جان تم جھوٹ کہتے ہو، ہماری کتاب میں تورات کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا نام بھی ہے، آپ کا تذکرہ بھی ہے، آپ کا ذکر بھی ہے، آپ کی صفت بھی ہے۔ وہ نوجوان ہے اور یہودی کا بیٹا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی شان بیان کرتا ہے اور صفت بیان کرتا ہے۔ بیمار تھا، زیادہ بیمار تھا، شدید بیمار تھا۔ اب کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے کے بعد ہی وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اقیم الیہود ان اخیکم، یہودیوں کو یہاں سے کھڑے کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا، اس کا کفن بھی ہم بنائیں گے، اس کو دفن بھی ہم کریں گے، اس کا جنازہ بھی ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء نے اور صحابہ نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کا جنازہ پڑھا اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کے تدفین فرما دی۔ وہ نوجوان ہے جو اللہ کے نبی کا تذکرہ بیان کرتا ہے، آپ کی صفتیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں، آپ کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی ہے۔ آؤ ذرا محبت سے ایک اور حدیث مصطفیٰ سماعت فرما دیجئے۔ اللہ کے پاک نبی پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، غار حرا ہے، جبل نور ہے، آسمان سے رب کا فرشتہ آتا ہے۔ آپ وحی سنتے ہیں، اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اماں جی ختیجہ کو سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ اماں جی ختیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی کو بلایا جن کا نام حضرت ورقہ بن نوفل ہے۔ کانا تنصر فی الجاہلیت، جاہلیت میں عیسائی بن چکے تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سارا اپنی وحی کا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی کلام ہے رب کائنات نے جو اس سے پہلے اپنے نبیوں رسولوں پہ نازل فرمایا تھا، وہی کلام ہے، وہی وحی ہے۔ اے محمد کریم علیہ السلام، جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے، آپ کی دعوت کا چرچا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، کاش اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے جب مکہ کے کافر آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ نبی کریم حیران ہو گئے، اوا مخرجیہ، یہ مکہ والے جو مجھے جانتے ہیں، میری امانت کو، صداقت کو اور ہر چیز سے واقف ہیں، اوا مخرجیہ، مکہ والے مجھے نکال دیں گے میرے شہر سے؟ فرمایا ورقہ بن نوفل نے، ہاں، آپ سے پہلے اللہ کی زمین پر جو بھی اللہ کا نبی آیا اسے حق کے راستے میں تکلیفیں آئیں، کفار نے اذیت پہنچائی۔ ہم نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام کو مکہ والے مکہ سے نکال دیں گے۔ ورقہ بن نوفل تھوڑے عرصے بعد وفات پا گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں، آپ کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ آپ کا پانچواں شان یہ ہے، یامرہم بالمعروف، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور چھٹا شان یہ ہے، وینہاہم عن المنکر، آپ برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ والو ذرا محبت سے نوٹ کر لیجئے، پہلے اللہ کے نبی آتے تھے اور اپنا وقت گزار کے دنیا سے چلے جاتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر، اللہ کے نبی آتے اپنا وقت گزار کے چلے جاتے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب نبیوں کا کام امت نے کرنا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
आओ ज़रा मोहब्बत से सुन लीजिए हमारा अल्लाह के पाक नबी से ताल्लुक़ और उसकी बुनियादें, जिस ताल्लुक़ की बरकत से अल्लाह कलमा नसीब फरमा देगा। आप अल्लाह के रसूल हैं और नबी हैं, दाएं हाथ पे गिनते जाओ। आप उम्मी भी हैं, आपके तज़किरे पहली आसमानी किताबों के अंदर आप नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और पाक चीज़ों को हलाल करार देते हैं। जो चीज़ पाक है, नफ़े वाली है, वो हलाल है। और ज़रा मोहब्बत से सुन लीजिए, यहूदियों ने अपने ऊपर ऊँट का गोश्त हराम कर लिया था, अल्लाह ने हलाल किया था, यहूदियों ने हराम कर लिया था। फरमाया नाना वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, जो तैयब चीज़ है, जो पाकीज़ा है, वो हलाल है। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और खबीस चीज़ों को अल्लाह के नबी हराम करार देते हैं। और सुन लीजिए, यहूदियों ने अपने लिए सूद को हलाल कर लिया था और खिंजीर के गोश्त को हलाल कर लिया था, और कहते थे जो यहूदी है गैर यहूदी का माल नाजायज तरीके से खा जाए तो हलाल है। कैसे गलत फैसले करते। अब तीन बातें सुन लीजिए। यहूदियों ने कहा सूद भी हलाल है और सूर का गोश्त भी हलाल है, और अगर एक यहूदी है गैर यहूदी का माल खा जाए, लैसा अलैना फिल उम्मियीन सबील, वो भी हलाल है। अल्लाह के पाक पैगंबर तशरीफ लाए, फरमाया नाना युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, जो खबीस चीज़ है वो हराम है, सूद भी हराम है और खिंजीर का गोश्त भी हराम है, और किसी दूसरे का माल नाजायज तरीके से खा जाना वो हराम है। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़अु अन्हुम इसरहुम, अल्लाह के नबी उनका बोझ दूर करते हैं। आप रहमते दो आलम बन के तशरीफ लाए। पहली उम्मतों में ये तरीका था, अगर किसी के लिबास पे गलाजत पड़ गई है, लिबास नापाक हो गया है, लिबास धोने से पाक नहीं होगा बल्कि उसे काटना पड़ेगा। अब रहमते दो आलम तशरीफ लाए सारे जहानों के लिए। फरमाया पहले ये दस्तूर था, ये हुक्म था, जब लिबास नापाक हो जाए उसे काटना पड़ेगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप दोनों जहानों के लिए रहमत बन के आए। फरमाया लिबास काटने की ज़रूरत नहीं है, उसे धो लिया जाए, अल्लाह के हुक्म से वो लिबास पाक है, साफ है। इस तरह भाइयों, पहले ये कानून था, कत्ल का बदला कत्ल है, किसास है, ना माफ़ी है, ना दियत है। अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगंबर को मबूस फरमाया, आसानी फरमा दे, और नबी और तौबा, नबी और रहमा, आसानियों के पैगंबर तशरीफ़ लाए। फरमाया कत्ल में माफ़ी भी हो सकती है और दियत दे के इंसान उसका हक भी अदा कर सकता है, माफ़ी भी हो सकती है, दियत भी हो सकती है, ये आसानी है। वयज़अु अन्हुम इसरहुम, अल्लाह के नबी उनके बोझ दूर करते हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो तौक और फंदे और वो रसूमात जो लोगों ने बना रखे थे, फलां चीज़ हलाल है, फलां हराम है, अपनी मर्जी से बना लेते। अल्लाह वालों, भाइयों ने हुक्म फरमाया है, हरमैन शरीफैन की बात मोहब्बत से अर्ज करें। आओ ज़रा नोट फरमा लीजिए, रब्बे कायनात हमें बार बार हरम शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। हरम शरीफ के अंदर एक पट्टी चलती है और उसके ऊपर आयत लिखी होती है, यही आयत करीमा सूरत आराफ है, पारा नंबर 9 है, आयत नंबर 157 है। आयत कौन सी है? वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, जो खबीस चीज़ है अल्लाह ने उसे हराम किया है। पट्टी चलती है हरम शरीफ के अंदर और साथ तस्वीर आती है तंबाकू नोशी की और सिगरेट के और धुएं की।
امام کعبہ نے، ائمہ حرمین شریفین نے یہ فتویٰ دیا ہے تمباکو نوشی حرام ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو چیز خبیث ہے وہ حرام ہے، رب کائنات نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں وضاحت فرما دیں۔ آپ ذرا پھر سن لیجئے، یہ میرا ہاتھ دیکھ لیجئے، الرسول النبی المی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ پارہ نمبر 9 ہے، رکوع نمبر 9 ہے، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 157 ہے۔ رب کائنات نے اپنے پاک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے 9 صفتیں بیان فرما دے۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ والو آؤ، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہو یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے۔ ہم نے 4 کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ 4۔ اللہ نے اسی آیت میں بیان فرما دیے، اور اگر یہ 4 کام نہیں ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے، جھوٹا ہے، زبان سے غلط کہتا ہے، غلط دعا مانگتا ہے، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کا رویہ، اس کی دعا کے منافی ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، آپ کی تعظیم کرتے رہے، ونصروہ، آپ کی مدد کرتے رہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کرتے رہے جو اللہ نے آسمان سے آپ پہ نازل فرمایا۔ آؤ ذرا ایمان کی بات محبت سے سن لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے نبی کو رب نے معراج شریف کرایا، آسمانوں پہ بلایا، آپ حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے، ابو جہل آیا، کہتا ہے اللہ اکبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی خبر ہے تو بتاؤ، مذاق سے کہتا ہے۔ فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلایا ہے، مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، نبیوں کی جماعت کرائی ہے، امامت کرائی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اچھا، اگر میں دوسرے لوگوں کو بلاؤں پھر بھی تم یہ بات کرو گے؟ کہا ہاں، سب کے سامنے کر دوں گا۔ لوگوں کو بلایا، لوگ تکذیب کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کو بلایا، ابو جہل کہتا ہے ابو بکر صدیق یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ کہے راتوں رات آسمان پہ گیا، نبیوں کی جماعت کرائی، مسجد اقصیٰ گیا، یہ بات ممکن ہے؟ جناب ابو بکر فرماتے ہیں نہیں، ممکن تو نہیں ہے۔ کہا پھر یہ تمہارا نبی کہتا ہے، محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائیں، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ فرمایا اگر میرے پاک پیغمبر محمد نے کہا ہے، حق ہے، سچ ہے، میں ایمان لاتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بڑی بات بھی مانتا ہوں کہ آسمان سے ہر روز آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، رب کا فرشتہ آتا ہے۔ اسی دن سے آپ کا نام پڑ گیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ تکذیب کرتے ہیں، آپ تصدیق کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ آؤ ذرا حضرت عمر کے ایمان کی بات سن لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، مدینہ پاک کا پیارا شہر ہے، جناب عمر سے اللہ کے نبی باتیں کرتے ہیں۔ اور ذرا سن لو، ایک آدمی دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، تو آپس میں سوال کرتا ہے اچھا بھائی یہ بتا آپ کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ یہ سوال کس سے ہوتا ہے؟ سوچو ذرا، غور کرو ذرا، یہ سوال کس سے ہوتا ہے؟ جس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عام لوگوں سے تو نہیں سوال ہوتا سناؤ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ جس سے خاص پیار ہے، عقیدت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپس میں محبت کی باتیں، تمہیں کتنا پیار ہے مجھ سے، مجھے کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر! اس سوال کے پس منظر میں، اس کے شان ورود میں اور اس کے بیک میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی محبت ہے۔ اس سوال کے پیچھے اللہ ہمیں وہ محبت نصیب فرما دے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سن لو بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے بھائی جو نعتیں پڑھتے ہیں، نعت پڑھنے والے اور اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرنے والے، اپنی زندگی حضور کے طریقوں کے خلاف ہے، اور نعتوں میں کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے بندے، جو دل میں جو تھا اس پہ غور کیا، سوچا، تدبر کیا کہ اللہ کے نبی کے سوال کا سچا جواب دیا جائے۔ میں اور آپ زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی سے ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے، کہتے ہیں نا، لیکن یہ صرف زبانی ہے، دل میں نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جو دل میں تھا نا وہی فرمایا، کہا ہاں ساری کائنات سے زیادہ محبت ہے الا نفسی، سوائے میری جان کے۔ کیسی سچی بات ہے بھائی، کیسی سچی بات ہے۔ آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا سچی بات کہ کس طرح ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ کیوں کہ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، ہمارا رویہ، ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہمارے طور طریقے، ہماری شادی غمی اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم جب زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت عمر نے سچ بولا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، عمر ابھی بات نہیں بنی۔ آپ نے سوچا، غور کیا، چند لمحے سوچا۔ کیا سوچا؟ کہ اللہ کے پاک نبی کی جو محبت ہے دنیا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا بھی اس کی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی جی، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ الان اب بات بنے گی تو بھائیوں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جب زبان سے کہیں نا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، پہلے اپنے دل سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ جس طرح جناب عمر نے سچ بولا، فالذین آمنوا بہ، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، آپ کی تعظیم کرتے رہے۔ آپ کی تعظیم کرنے والے، اللہ کے نبی کی حدیث سے محبت کرنے والے، آؤ ذرا حدیث کا ایک پیارا واقعہ سن لیجئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے، بیٹا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کوئی بندہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکے، خامند ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ کسی خاتون کو منع کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، واللہ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی، آپ کا ایک بیٹا ہے، حضرت عمر کا پوتا، حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا، حدیث سن کے کہتا ہے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں تو ہم عورتوں کو منع کریں گے، مسجد نہیں جانے دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے سے اتنا غصے ہوئے، اتنا ناراض ہوئے، میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کہتا ہے ہم منع کریں گے، فسبہ سبا شدیدا۔ اب حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی میں جتنا اس وقت غصے ہوئے، ساری زندگی کبھی آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا۔ میں حدیث سناتا ہوں، کہتے ہیں ہم منع کریں گے۔ نانا بھائیو، اللہ کے نبی کی حدیث سے محبت ہے، یہ چار کام کرنے ہیں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو اللہ کے نبی پہ ایمان لایا، آپ کی تعظیم کرتا رہا اور آپ کا احترام کرتا رہا، ونصروہ، آپ کی مدد کرتا رہا۔ آپ کی مدد کیا ہے؟ من انصاری اللہ، اپنے وقت کو
3 حصوں میں تقسیم کر لو بھائیوں، 8 گھنٹے دنیا کے لیے، 8 آرام کرنے کے لیے، اور 8 گھنٹے اللہ کے نبی کی مدد کے لیے۔ مدد کیا ہے؟ آپ کے دین کو بلند کرنا، قرآن کو اور سنت کو اور دعوت کو اور تبلیغ کو۔ من انصاری اللہ، اللہ کے پیارے نبی نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی کی مدد کیا ہے؟ حدیث اور قرآن اور سنت کے لیے اپنا وقت قربان کیا جائے۔ اور یہ دیکھ لو بھائیو، اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، ایک 8 گھنٹے دنیا کے، 8 آخرت کے، 8 آرام کرنے کے۔ فرمایا جو 4 حق پورے کرتا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اللہ کے نبی پہ ایمان لاتا ہے، آپ کی تعظیم کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، اور اس نور کی پیروی کرتا ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، اور یہ نور رب کا قرآن ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پاک کتاب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو اللہ والوں، ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان والی موت نصیب فرما۔ تو اس کے لیے لازم کیا ہے؟ اپنا تعلق بنا لے اللہ کے نبی سے۔ تعلق کیسے بنے گا؟ حدیث سے اور سنت سے محبت کریں گے، تعلق بنے گا، اور اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ اور اگر تعلق نہیں ہے تو سن لیجئے، پھر قبر میں جا کے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے یہ ظالم جو حدیث سے دور ہے، سنت سے دور ہے، کہے گا ہاں لا ادری، ہاں اس طرح قبر کے اندر پکارے گا، میں نہیں جانتا نبی کون ہے، رسول کون ہے، پیغمبر کون ہے۔ اگر قبر کی کامیابی چاہتے ہیں اور مرتے وقت کلمہ چاہتے ہیں، آؤ اپنا تعلق اللہ کے نبی سے بنا لے۔ کیسے بنے گا؟ جب حدیث اور سنت سے تعلق بنے گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، قبول فرما لے، راضی ہو جائے اور معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه، اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا۔ محترم بھائیوں، جب آپ نمازی لوگ کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو سچی بات ہے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، باعث راحت ہے۔ تو دعا کرتے رہیں کہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، مریض ہیں، ہسپتال میں، گھر میں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی یونس صاحب کے بیٹے ڈاکٹر بابر صاحب کافی دنوں سے بیمار ہیں، دعا فرماؤ اللہ ان پہ رحمت فرمائے، صحت والی شفا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بخشش کی دعا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। कामों की से आपके पास साथी तशरीफ़ लाए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुखलस साथी हैं, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले। तो वहाँ एक इलाके में मस्जिद कायम करना चाहते हैं, तो इनके साथ सारे भाई मोहब्बत के साथ अपना अपना हिस्सा डाल दें। अल्लाह सब के हिस्से कबूल फरमा ले। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।